رمضان رمضان ہے امان، رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان۔ میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا۔ جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا، جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا، جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا، گنبد خضرا، گنبد خضرا، اس پار سے ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا، اس پار سے ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، در پہ تجھے سرکار نے بلوایا ہے منگتے، در پہ تجھے سرکار نے بلوایا ہے منگتے، بلوایا ہے منگتے، بلوایا ہے منگتے، جب کوئی تجھے دے گا خبر کیسا لگے گا، جب کوئی تجھے دے گا خبر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، غوث الورا سے پوچھ لو ایک روز یہ چل کر، غوث الورا سے پوچھ لو ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن امان رمضان افطار عامر کے ساتھ شہر امان سے دیکھی جا رہی ہیں، وہاں
ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم اور حاضرین گرامی، پاکستان میں آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 19واں روزہ افطار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 20واں روزہ افطار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 19 رمضان المبارک، 29 جولائی، انگل کا دن 2013 عیسوی، پیر کا دن 2013 عیسوی اور 1434 ہجری ہے۔ الحمدللہ آج یہ 19واں روزہ بھی کچھ دیر کے بعد یعنی چند گھنٹوں کے بعد افطار ہو جائے گا، اور پھر ہم 20ویں شب میں داخل ہو جائیں گے، جو کہ مغفرت کے عشرے کی آخری شب ہے، اور اس کے بعد پھر رمضان کا بالکل ہی ماحول بدل جاتا ہے اور جہنم سے نجات کا عشرہ قریب آ جاتا ہے۔ عبادتوں میں مزید رانائی آ جاتی ہے، روح کی بالیدگی میں کہیں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ معتکفین کے عید کے دن آ رہے ہیں جب اعتکاف کرنے والے اللہ کی خوشنودی کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی خاطر 21ویں شب سے انشاءاللہ مساجد میں براجمان ہو جائیں گے اور اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اعتکاف بھی کیا خوبصورت عبادت ہے، اپنے آپ کو 10 دنوں کے لیے دنیا سے کاٹ لینا اور صرف اللہ سے لو لگانا۔ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا ناظرین محترم، بنی اسرائیل کے زمانے میں 100 سال تک لوگ رہبانیت کی طرف چلے جاتے تھے، اور رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا تھا جنگلوں میں چلے جانا، دنیا سے باہر نکل جانا، بس صرف اللہ سے لو لگا لینا۔ لیکن اسلام نے رہبانیت کا خاتمہ کیا، اور اسلام نے ہمیں سکھایا کہ دنیا بھی ہمارے لیے اہم ہے، آخرت بھی ہمارے لیے اہم ہے، جو کہ ہم دعا پڑھتے ہیں روزانہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ تو ایک سوال اٹھا تھا ایک زمانے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ پہلے زمانے میں تو لوگ اتنی عبادات کیا کرتے تھے، کئی 100 سال اللہ سے لو لگا لیتے تھے، ان کو اس کا اجر ملتا تھا، ہم تو ویسی عبادتیں نہیں کر پاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرما کے جو ارشاد فرمایا مفہوم کے مطابق، ایک تو طاقراتیں ہمیں عطا کی گئیں جو کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی ہزاروں سال کی عبادتوں سے افضل عبادتیں ہیں۔ اگر ہم ان طاقراتوں میں جاگ کر نوافل پڑھیں، اذکار کریں، اللہ کے حضور سجدے کریں، 5 ہی تو طاقراتیں ہیں، اور انہی میں ہمیں شب قدر تلاش کرنی ہے، انہی میں کہیں چھپی ہوئی ہے شب قدر۔ شب قدر کا تعین نہیں ہے کہ وہ 27ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 29ویں شب ہے، یہ تو ہم نے تلاش کرنا ہے کہ شب قدر کہاں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ہمیں فائدہ یہ ملا کہ یہ 10 دن کا اعتکاف یہ ہزاروں سال کے لیے کہیں لو لگا لینے سے بہتر ہے، ہزاروں سال کے لیے جنگلوں میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگنے سے بہتر ہے کہ 10 دن ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ اور بھی آسانی اس میں یہ رکھ دی، اتنا کریم ہے پروردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کہ ایک اور آسانی یہ رکھ دی کہ اگر سب اعتکاف نہیں کر سکتے تو محلے میں سے ہی کوئی ایک بیٹھ جائے، سب کی طرف سے اس کا فرض کفایہ ہے تو ادا ہو جائے گا، کفایت کرے گا یہ۔ تو اب آپ سوچئے کہ کتنا خوبصورت انداز ہے نوازنے کا، یعنی لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا لوگ استعمال کرتے ہیں کہ خدا بہانے تلاش کرتا ہے کسی کو عطا کرنے کے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خدا بہانے تلاش کرتا ہے، خدا تو بس عطا کرتا ہے، بس کوئی اس کو سچے دل سے پکارے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ
جس کو عطا کرتا ہے، جس کو نوازتا ہے، اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. یعنی اگر کوئی بہت بڑا عابد ہے، زاہد ہے، عارف ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عبادتوں کی روح کو متاثر نہ ہونے دے، تقوی میں رہے، اس میں غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، عاجزی اختیار کرے، انکساری میں رہے. تب کہیں جا کر روح کے اندر وہ طمانینت اور وہ حلاوت پیدا ہوتی ہے جو عبادت کا اصل تقاضا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے عزت دیتا ہے، جسے نوازتا ہے، وہاں اس کی بھی ذمہ داری ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق بہت خوبصورت ارشاد ہے آپ کا کہ جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے، یا جب اللہ کسی کو نوازتا ہے، یا جب اللہ کسی کو بلندی پر لے کر جاتا ہے، تو حاسد کیڑوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں. کیڑوں کی طرح حسد کرنے والے، جیسے کیڑے نہیں پیدا ہوتے، اس طرح سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے. اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ زخم جتنا گہرا ہوگا، درد کی شدت اتنی ہی زیادہ محسوس ہوگی. بارش جتنی اچھی ہوگی، یاد رکھیے یہ سب سے اچھی مثال ہے، بارش جتنی اچھی ہوگی کیچڑ اتنی ہی زیادہ ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ بارش بھی اچھی ہو اور کیچڑ بھی نہ ہو. جتنی اچھی بارش ہوگی اتنی اچھی کیچڑ ہوگی، اور اس سے کہیں زیادہ. بسا اوقات تو غلیظ کیچڑ ہو جاتی ہے اور کئی کئی دن تک وہ کیچڑ رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اچھی بارش ہوئی تھی، کتنی خوبصورت بارش ہوئی تھی، کتنی سیرابی ہوئی ہے، جس کے بعد ایک چھوٹی سی جگہ پر کیچڑ نے اپنا اڈا بنا لیا ہے. پھر اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر اس میں سے بدبو اٹھتی ہے. یہ بارش سے نفرت کا اظہار ہے جو کیچڑ کرتی ہے. لیکن بارش تو برس کے چلی جاتی ہے. بارش کو تو جنہیں سرسبز و شاداب کرنا ہوتا ہے، انہیں تو سرسبز و شاداب کر کے چلی جاتی ہے. بارش تو درختوں کو میسج دے جاتی ہے کہ اب تم پر نئی کوپلیں نکلیں گی، نئے پھل آئیں گے، نئے پتے نکلیں گے. رہی کیچڑ کا کام ہے کچھ دیر تک بدبو چھوڑنا، کیڑے پیدا کرنا. اس کے بعد آہستہ آہستہ کیچڑ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. تو جہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی نوازشیں، اس کی عنایتیں ہوتی ہیں، وہیں پر نفرتیں بھی ہوتی ہیں، عداوتیں بھی ہوتی ہیں، بغض بھی ہوتا ہے، اناد بھی ہوتا ہے. کیونکہ بغض، نفرت، عداوت، اناد اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس سے حاسدوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو ہمیشہ استقامت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیوٹی سونپی ہے، وہ ڈیوٹی آپ نے انجام اس کو دینا ہے. زندگی کچھ دنوں کی ہوتی ہے اس دنیا میں، اس کے بعد ہم سب نے آخرت کے لیے روانہ ہونا ہے. سب کا سفر آخرت تیار ہے، سب کے بازار میں کفن آ چکے ہیں. کس ڈیٹ پر کس نے وہ کفن پہننا ہے یہ اس کو نہیں پتا، لیکن بازار میں اس کا کفن موجود ہے. اس کے گہوارے پر نام لکھا جا چکا ہے کہ کب اس کی میت اس گہوارے میں رکھی جائے گی. اس مسجد کا بھی تعین ہو چکا ہے، یا اس مقام کا بھی، یا اس علاقے کا بھی، یا اس زمین کا بھی جس پر جنازہ رکھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی. وہ قبر بھی تیار ہو چکی ہے جس قبر میں اس کو ڈالا جائے گا. سب کچھ لکھا ہوا ہے. لہٰذا بہت اطمینان کے ساتھ اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. جب اللہ چاہے گا اپنے نوکر کو اپنے پاس بلا لے گا، اور پھر وہاں سب کچھ واضح ہو جائے گا، کیا درست تھا کیا غلط تھا. اللہ کو راضی کرنا چاہیے. ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اللہ کو راضی کریں، بندوں کو راضی نہ کریں. بندے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، راضی ہوگا تو صرف خدا ہوگا. اللہ کو راضی کرنا سیکھیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا سیکھیے. بس یہی زندگی ہے، اسی میں زندگی گزر جائے، اسی میں موت آ جائے. اس سے بڑھ کر اور کوئی ہمارے لیے خوشی کی اور طمانینت کی بات نہیں ہو سکتی. آج ہمارے مہمان یہاں پر جو تشریف فرما ہے ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتا ہوں. اور جیسا کہ ہمارے اس شہر امان کی خصوصیت ہے کہ ہمارے مہمان یہاں پر وہ تشریف لاتے ہیں جن کا معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق ہوتا ہے، اور کچھ طبقے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے شاید ہم ملنا بھی نہیں چاہتے، بات بھی نہیں کرنا چاہتے. آج ہمارے ساتھ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ہم جیسے ہی ہیں، لیکن جیسے ہم نارمل زندگی گزارتے ہیں
اب ان کی زندگی نارمل نہیں رہی ہے. اب ان کی زندگی بقول ان کے یا بقول ہمارے، یہ تو شاید اتنا نہ کہتے ہوں، لیکن ہم لوگ یہ جملے ضرور بولتے ہیں کہ زندگی ایک سزا بن کر رہ گئی ہے. ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ضرور گزرا، جتنے مہمان یہاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ بری طرح جل گئے، یا پھر کسی نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ان کو جلا دیا. وجہ جو بھی ہو، لیکن اب ان کی زندگی نارمل نہیں ہے. جلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے جلنے سے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں دکھ، درد اور تکلیف دونوں موجود، تینوں موجود ہیں. تکلیف اس طرح سے کہ پورا جسم جلا ہوا ہے تو جلنے کی تکلیف ہوگی. دکھ اس طرح سے کہ جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، اور درد اس وجہ سے کہ معاشرے نے ان کو یہ زخم دیا ہے. ان سے کچھ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے سمیرہ بیٹھی ہیں. سمیرہ آج سے 4 سال پہلے کھانا بناتے ہوئے دوپٹے میں آگ لگنے کی وجہ سے بری طرح سے جھلس گئی تھی. جی ہاں. سمیرہ کا علاج 2 سال تک چلتا رہا، اور اب سمیرہ پلاسٹک سرجری سے ہی نارمل ہو سکتی ہیں. جی ہاں. مگر شوہر کی کم آمدنی کی وجہ سے پلاسٹک سرجری کروانا بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے. جی نہیں. سمیرہ کے 5 بچے ہیں جن کی دیکھ بھال سمیرہ ہی کو کرنی پڑتی ہے. سمیرہ کو گھر کے کام کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے، اور خاص طور پر گرمیوں میں بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. جی لوگ ہاں. سمیرہ کو دیکھ کر نظریں پھیر لیتے ہیں اور سمیرہ سے ملنے سے گھبراتے ہیں، لیکن ہم سمیرہ سے کچھ باتیں کریں گے. السلام علیکم سمیرہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی زندگی چل رہی ہے. یہ حادثہ کتنے دن تک آپ کے دماغ پر رہا؟ کیونکہ جب یہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد ہسپتال کا ایک ٹائم گزرا ہوگا آپ کا، تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ میں آگے کام کر سکوں گی، جی سکوں گی، یا میں آگے اپنی زندگی نہیں گزار سکوں گی؟ کیا تھا آپ کے ذہن میں؟ بس یہ تھا کہ اب میں کسی کام کے قابل نہیں رہی ہوں. ہر ایک ہاتھ میرا کام نہیں کرتا ہے، زیادہ موو بھی نہیں کرتا ہے، اور میں بہت گرمی سے پریشان ہوں. اتنی لائٹیں جاتی ہیں کہ میرے سے رہنے میں بہت پریشانی ہو جاتی ہے. اور جہاں میں ڈاکٹروں نے علاج کیا، 2 سال میرا علاج کیا ہے. میں 2 سال ہاسپٹل میں رہی ہوں، پورے 2 سال پٹیوں میں تھی. میرا پورا جسم جلا ہوا ہے، پیروں تک میں جل چکی ہوں، میرے کان بھی چلے گئے ہیں. اب میں سمجھے ایک طریقے سے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ایک لاش ہو تم، کچھ لوگ کیسی باتیں بناتے ہیں، کچھ کیسا بولتے ہیں. اور لوگوں کا تو کام ہی سمیرہ بولنا ہے. لوگوں نے بولنا ہی تو سیکھا ہے، اور لوگوں کو آتا کیا ہے؟ کسی کا دکھ بانٹنا تو آتا نہیں ہے، کسی کے زخموں پہ مرہم رکھنا تو آتا نہیں ہے. جی بس صرف بولنا ہے. بولنا ان کا کام ہے، تنقید کرنا ان کا مذہب ہے، ان کا دین ہے. لہٰذا آپ نہ کسی کے بولنے سے گھبرایا کریں، نہ کسی کی تنقید سے. آپ جو جی رہی ہیں اپنے بلبوتے پر، در حقیقت آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں، اور جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے. تو آپ ان لوگوں کی باتوں سے مت گھبرایا کریں. آپ باہمت خاتون ہیں. یہ ہیں باہمت کے نہیں ہیں؟ بتائیے آپ. بچے ہیں، ان کو آگے آپ نہیں دیکھنا ہے. یہ آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ جی میرے ہسبینڈ ہیں. ان سے بات کرتا ہوں میں. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے تو ان کو کبھی بری نگاہ سے نہیں دیکھا؟ نہیں انشاءاللہ اللہ نے نہیں چاہا تو انشاءاللہ ابھی تک ساتھ دیا، انشاءاللہ زندگی بھر ساتھ دیں گے اللہ کے حکم سے. کبھی چھوڑو گے تو نہیں؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو، جب تک زندہ ہے جب تک ہم ساتھ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ بچوں کی بھی دیکھ بھال اب آپ کو بھی کرنی پڑتی ہوگی؟ جی بے شک. 4 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے ماشاءاللہ. تو کبھی انہوں نے آپ سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت کی کہ تم نے میرا علاج نہیں کروایا؟ کوئی بھی نہیں. ہم نے بھی کوئی مالی حالت بھی آپ کی صحیح نہیں ہے. کوئی بھی ہم نے تکلیف بھی نہیں دی الحمدللہ. ان کو جو مانگا ہے دیا ہے ان کو اللہ کے حکم سے. آپ کا خیال رکھتے ہیں بہت ہی؟ بہت زیادہ. شوہر ہیں، بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اب تمہاری بیوی تمہارے کام کی نہیں رہی، اس کو چھوڑ دو، دوسری شادی کر لو. مگر میرے شوہر میرے میں بہت حد تک محبت تھی کہ وہ مجھے نہیں چھوڑ سکے.
ان کے ساتھ نسیم موجود ہیں. جب نسیم کے شوہر کا انتقال ہوا تو پڑوسی جو کہ ان کے رشتہ دار بھی تھے وہ نسیم کو انہوں نے طرح طرح سے تنگ کرنا شروع کیا. نسیم سے پیسوں کا مطالبہ بھی کرتے تھے، لیکن نسیم کے منع کرنے پر نسیم کے اوپر تیل ڈال کر آگ لگا دی. جی نسیم 2 مہینے تک سول اسپتال میں زیر علاج رہی. پھر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہیں کروا سکیں. جی نسیم کے 3 بچے ہیں. بڑی بیٹی کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، مگر نسیم کی حالت دیکھ کر کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں. آپ پر تیل چھڑک کے آگ لگا دی. جی کس نے؟ میرے شوہر کے بھائی کے بیٹے نے. اچھا. اس نے نا چاہتے تھے کہ میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں. میرے میاں بھی کے نا گردے خراب تھے، پیشاب کی نلکی لگی ہوئی تھی ان کے. میرے شوہر کی بہت حالت خراب تھی اور مجھے تو بہت ٹارچر کرتے تھے نا. میرے پڑوسی بھی کرتے تھے، میرے رشتہ دار بھی، میرے میاں کے نا بھائی کے بیٹے بھی غلط نگاہ رکھتے تھے میرے اوپر. تو اس کی وجہ سے نا میرے اوپر نا غصے کے اندر لڑائی ہوئی. میرے میاں بہت بیمار تھے، گردے خراب ہو چکے تھے. تو میرے میاں نا اس میں تھے بیماری میں نا. اس کے بعد میں نے نا کیا کہتے ہیں میرے لڑائی کرنے لگے میرے رشتہ دار مجھ سے. تو میں نے جب ان سے بولا کہ مجھ سے کیوں لڑ رہا ہو اور میرے میاں کی ویسی حالت خراب ہے، تم مجھے کیوں ٹارچر دے رہا ہو. تو اس کے اوپر میرے جیٹھ کے بیٹے نے مٹی کا تیل ڈال کے، میں سمجھی یہ ایسے ہی کر رہا ہے، ڈالے گا نہیں، اور پھر تیری جلا کے میرے کو کر دیا. ماچس کی تیلی دکھا دی. پھر میں جل گئی پوری طرح نا. پھر مجھے ایک محلے کے لڑکے نے بچایا. اس کو یوں رکھیں، ایسے رکھیں. جی. محلے کے لڑکے نے مجھے بچایا، کمل میرے اوپر ڈالا اور مجھے ہے نا سول اسپتال لے کے گئے. میں 2 مہینے زیر علاج رہی. میرے کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. پھر اس کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. پھر میں نے بہت مشکلوں سے بچوں کو نا پالا. آج میں بہت تکلیف میں ہوں. میں دکھتے رہ میں علاج نہیں کرا سکتی. میری ایک بیٹی ہے جوان ہے، ایک بیٹی کی میں نے شادی کر دی قرضہ لے کے نا. اور میرا کوئی نہیں ہے. میرا ایک بیٹا چھوٹا ہے نا، اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے. مجھے لوگ صحیح نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے، سب ایسی گھین کھاتے ہیں. جنہوں نے آپ پر تیل چھڑک کر آگ لگائی، جی آپ نے ان کے خلاف کوئی مقدمہ؟ نہیں، رپورٹ؟ میرے بچے چھوٹے تھے. میں نے سوچا میں تو مر جاؤں گی. 27% جلی ہوئی تھی. میں مر جاؤں گی کہ میرے بچوں کو یہ نا پالیں گے نہیں. اور میری جیٹھانی نے کہا تھا اگر تم نے ہمارا نام لیا نا تو تم تو مر کے چلی جاؤ گی، مگر ہم تمہارے بچوں کو نا بہت ماریں گے. دیکھیے ناظرین، کتنے کیسز تو رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. یعنی لوگ، خواتین خاص طور پر، اس خوف سے کہ پہلی تو خوف ہوتا ہے ان کو اتنی عزت کا، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کا. اس خوف سے تو کئی کیس رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. کتنی عورتوں کو جلا دیا گیا ہے، ان کو بھی تیل چھڑک کے آگ لگائی گئی ہے، اور یہ کیس رپورٹ ہی نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ ان کو اپنے بچوں کا خیال تھا. اور آج کس حالت کو آپ یہاں بیٹھی ہیں. مگر میں نے اللہ کے اوپر انصاف چھوڑا تھا. آج وہ دنیا میں اللہ کچھ تو بھی نہیں انصاف ہے. دے گا انشاءاللہ. اللہ تو دیتا ہی اور ہے وہ انصاف. خود خوار ہیں. پر وہ ان کو اللہ دکھا رہا ہے. اللہ نے نتیجہ دکھا دیا نا. مجھے برباد کر کے کچھ بھی نہیں ملا نا. میرا کچھ بھی نہیں ہے. میرا سب کچھ ختم ہو گیا. مجھے سب کچھ مٹا دیا. جو مجھے نا کوئی لوگ صحیح نہیں دیکھتے، گھین کھاتے ہیں مجھ سے نا. آخر میں ہمارے ساتھ حمیدہ موجود ہیں جو یتیم ہیں. حمیدہ کی عمر 24 سال ہے اور آج سے 8 سال پہلے چائے بناتے ہوئے جی سلنڈر والا چولہا بھڑک جانے سے حمیدہ کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے باعث حمیدہ جھلس گئی. علاج کروانے کے لیے گھر تک بیچ دیا. 3 سال تک علاج چلتا رہا، مگر اب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہیں ہو پا رہا ہے. حمیدہ 6,000 روپے ماہانہ میں ایک کارخانے میں نوکری کرتی ہیں. سمیرہ کی، حمیدہ کی والدہ اور ایک چھوٹا بھائی ہے جس کی عمر 10 سال ہے، اور گھر کی ساری ذمہ داری حمیدہ پر ہی ہے. جی بھائی کوئی نہیں ہے؟ نہیں، یہی چھوٹا بھائی ہے. نہیں، بڑا کوئی بھائی نہیں ہے. نہیں، میں بڑی ہوں. یہ آپ کیا تصویر لے کے آئی ہیں؟ کیا ہے جی میری جلنے سے پہلے کی تصویر ہے. یہ حمیدہ کی پہلے تصویر ہے جو جب یہ جلی نہیں تھی. اور اب حمیدہ ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ کیوں دیکھتی رہتی ہیں اس تصویر کو بار بار؟ مت دیکھا کریں، مت دیکھا کریں. اور تکلیف ہوتی ہوگی، مجھے پتہ ہے.
اور دکھ ہوتا ہوگا. والدہ نے سب علاج کروانے کی بہت کوشش کری, سب کچھ میرے اوپر لٹا دیا. میرا یہ پوری بیک سائڈ اور یہ فرنٹ سائڈ جلا ہوا. 3-4 سال سے علاج کروایا. ابھی ان قریبی 2 سال پہلے علاج کروایا تھا, وہ بھی 2 لاکھ ادھار لے کے. اس کے باوجود بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں سامنے آیا. کیا علاج کس طرح کا ہو رہا ہے, کس طرح کا؟ پلاسٹک سرجری کا بتایا ہے, پوری گرافٹنگ وغیرہ ہوئی ہے میری, یہ ٹانگوں سے کھال اتار کے لگائی گئی ہے. کافی بہتر ہو گیا ہے پہلے سے. پہلے تو دیکھ کے ہی بہت زیادہ خوف آتا تھا. آج تک کبھی کسی ادارے سے یا کسی سے مدد نہیں مانگی, کوشش کری کہ خود ہی سب کچھ ہو سکے. والدہ نے ہر ممکن کوشش کری کہ سب کچھ خود ہو سکے. اس کے باوجود بھائی پہلی دفعہ کسی پروگرام میں آئی ہوں, وہ بھی آپ کی باتیں سن کے ہمت پکڑی ہے میں نے. جب تک والد صاحب تھے تو سب کچھ صحیح تھا. والد صاحب کے انتقال کے بعد تو ہم سے امتحان شروع ہو گئے. ابھی جو آپ کا گھر ہے وہ کرائے کا ہے؟ نہیں, گھر تو کرائے کا نہیں, اسی میں سے تھوڑے پیسے بچے تھے تو 60 گھر کچی آبادی میں لیا ہے. کچی آبادی میں اس میں بھی گیس بجلی کا بل ادا کرنا ناممکن ہو گیا. 1 لاکھ روپے گیس کا بل ہو گیا, جو ناممکن ہو گیا ہمارے لیے ادا کرنا. تو ابھی گھر کی آمدنی کیسے چل رہی ہے, کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں 6000 روپے ماہانے میں کارخانے میں کام کرتی ہوں, مختلف جگہوں پہ. یہ ادھر کبھی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, کبھی طبیعت کی وجہ سے چھٹی ہو جاتی ہے, اس میں بھی سیلری مجھے پوری نہیں ملتی. اور کام کیا کیا آتا ہے آپ کو؟ میں یہ گارمنٹ کا کام کرتی ہوں. اپنے حالات دیکھ کے میں بڑی مشکل سے نکلی ہوں, تو جب بس مشین پہ کام ہوتا ہے تو بس وہ کام کرتے ہیں, کبھی ہیں کبھی نہیں ہے. ہوائی روزی ہے میری. چھوٹے بھائی کو بھی پڑھانے کے مسئلے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. والدہ علاج کی وجہ سے بہت کچھ کر چکی ہیں. اب انہیں اس مقام پہ آتے ہوئے بھی انہیں بہت تکلیف تھی کہ میں آج اس مقام پہ پہنچ چوں کہ علاج کروانے کے لیے اپنی بچی خاطر سب کچھ کیا. اچھا آپ روئیے نہیں, جب آپ امید کے ساتھ آئی ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ امید کے ساتھ ہی یہاں سے جائیں گی. والدہ کی بھی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی, کیونکہ ایک تو قرضہ لیا, اس کی وجہ سے یہ لوگ بہت پریشان ہو گئی. بس وہ غلطی ہو گئی ہم سے, لے کے ظاہر سی بات ہے جس سے لیا وہ تو مانگیں گے. اس کی وجہ سے ٹینشن میں ان کو بلڈ پریشر ہو گیا. کتنا قرضہ لیا تھا؟ ابھی میں نے 3 سال پہلے آپریشن کروایا تھا, اس کا قرضہ جو ہے مجھے 2 لاکھ روپے لیا میں نے. وہ مانگتے ہیں؟ جی وہ تو مانگتے ہیں, انہوں نے اتنا ہمارا ساتھ دیا, وہ ان کی مہربانی تھی. صحیح. دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی. جی بہن فرمائیے. کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم, آپ فرمائیے. ہاں میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں, اتنی دور سے میں نے آپ کو کال کی ہے. ہلو. جی جی فرمائیے. جی مجھے اس کے لیے کچھ کہنا ہے, جو آپ کے مہمان آئے ہیں. جی آپ ضرور محمود السلطانہ فاؤنڈیشن میں جو دینا چاہیں آپ دے دیجیے. ہلو ہلو عامر بھائی. جی آپ محمود السلطانہ فاؤنڈیشن میں دے دیجیے گا جو بھی آپ کو دینا ہو. انشاءاللہ دیکھیے ہم ابھی آپ سے بات بھی کریں گے, کچھ کرتے ہیں, اللہ نے چاہا تو آپ یہاں سے مایوس نہیں جائیں گی. ٹھیک ہے نا, آپ میں سے کوئی بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم یہاں پر, آپ ہمارے مہمان ہی نہیں ہیں خالی, بلکہ ہم نے آپ کو آج اس شہر امان میں خاص طور پر اسی لیے زحمت دی تھی کہ آپ کے آنسو پوچھ سکیں اور آپ کے چہروں پر مسکراہٹ دے کر یہاں سے روانہ کریں. آپ سے میں گفتگو ضرور کروں گا. داستانیں آپ نے سنی, تینوں فیملیز کے دکھ آپ نے محسوس کیے ہوں گے. یہ ہے رمضان کی اصل روح, جس سے بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ خوشیاں نہیں دینا چاہتے لوگ چاہتے ہیں لوگ مرتے رہیں, لوگ جلتے رہیں, لوگوں کی لاشیں گرتی رہیں, کوئی ان کے آنسو نہ پوچھے, کیونکہ جو ان کے آنسو پوچھتا ہے وہ شاید درست آدمی نہیں ہے, یا وہ درست سمت میں کوئی قدم نہیں ہے. جبکہ اصل رمضان کی روح یہ ہے, عبادتوں کا صلہ
اس وقت ملے گا جب بندوں کے ساتھ حسن سلوک بھی شامل ہوگا. حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی صحیح روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد جب یہاں پر حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دیگر سیگمنٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھی موجود رہیں گے. کوشش کریں گے ہمارے یہ سیگمنٹس دیکھ کر، بچوں کی باتیں سن کر، علماء کی گفتگو سن کر ان کو کچھ ڈھارس بندے، یہ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو کر بیٹھیں، اور پھر کچھ نہ کچھ ہم ان مہمانوں کے لیے ضرور کریں گے جو بڑی امید کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.